أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز مکرم سامعین و حاضرین، رات کی تراویح کے اندر سورہ ہود کی آیت نمبر 45 سے آغاز کیا گیا اور سورہ یوسف مکمل رات کو پڑھی گئی۔ آج ہم سورہ ہود کے اور سورہ یوسف کے مضامین کا تذکرہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین و حاضرین، آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر یہ مسلسل تقریباً 6 انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی قوموں کا ذکر اللہ نے تفصیل سے کیا بڑا۔ سب سے پہلا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا کیا، اور آغاز ہی یہاں سے ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے، ابھی اس صورت کا بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے کہ جب یہ صورت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے داڑھی مبارک کے چند بال سفید ہو گئے۔ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ بڑھاپا آ گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود نے۔ اور سورہ ہود کی ایک آیت ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اللہ نے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے فرمایا اے میرے محبوب، ہم جس چیز کا آپ کو حکم کرتے ہیں آپ اس پہ قائم ہو جائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں گمان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس پر قائم رہنے کا، اللہ کیسے مجھ سے راضی ہوگا اور کیسے کیا رب کا حکم، یعنی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں عاجزی کا اظہار کیا۔ یہ نہیں کہا یا اللہ بس مجھے سمجھ آ گئی سارا کچھ، نہیں کہا یا اللہ مجھے نہیں سمجھ آئی، تو کس میں راضی ہے، کس پہ میں استقامت اختیار کروں، یہ تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے محبوب ہیں۔ اب یہاں سے ایک سبق بھی حاصل ہوا کہ بعض اوقات کسی چیز کا پتہ بھی ہو تو بطور عاجزی یہ کہنا کہ مجھے نہیں پتہ یار حقیقت حال کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ ہود کی آیت اتری تو حضور نے فرمایا کہ اس صورت نے مجھے کیا کر دیا، بوڑھا کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام سے ایک اور وجہ پوچھی گئی اس کی کہ کس وجہ سے اس صورت نے آپ کو بوڑھا کیا؟ فرمایا ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے میرے محبوب ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ استقامت اختیار کیجئے جیسے میرا حکم ہے۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس میں اللہ نے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کا تذکرہ بڑا تفصیل سے کیا ہے، اور ان کا خالی تذکرہ نہیں ہے، ہر امت کی بربادی کا سبب بیان کیا۔ اس کے روب کی وجہ سے، اس کے دبدبے کی وجہ سے میرے داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ کتنے بال تھے نبی علیہ السلام کے داڑھی کے سفید ہونے والے؟ صرف 18 بال تھے جو حضور کی داڑھی کے سفید ہوئے۔ بقایا نبی علیہ السلام پہ بڑھاپا نہیں آیا۔ حضور 63 سال کی عمر میں بھی نبی علیہ السلام جوانوں سے زیادہ جوان تھے، لیکن یہ صورت نے نبی علیہ السلام کو یہ 2-3 باتوں نے بوڑھا کر دیا، یعنی چند بال سفید ہو گئے۔ تو اللہ نے پہلا جو تذکرہ ہے یہاں پر حضرت نوح کا کیا، اور پہلی بات جو فرمائی ہے وَنَادَى نُوحُ الرَّبَّ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے ندا کی، رب کو پکارا، ربی فقال ربی، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی،
یہ میرا بیٹا تو میرے گھر والا ہے، یعنی میرے گھر کا فرد ہے۔ ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اور تیرا وعدہ سچا ہے، تیرا وعدہ جھوٹ نہیں ہے، تو نے مجھے بھی بچانا ہے اور میرے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ قال یا نوح، اللہ نے فرمایا اے نوح، انہ لیس من اہلک، یہ بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ تیرے گھر والوں میں سے کیوں نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جسمانی تعلق نہیں تھا نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ، بیٹا تھا، لیکن قرآن نے اس کا فلسفہ کچھ اور بتایا ہے۔ اللہ کے ہاں معیار رشتہ داری کا خالی ایک گھر سے ایک خون سے پیدا ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں رشتہ داری کا جو معیار ہے وہ ایمان کے اوپر ہے۔ اللہ نے فرمایا انہو عمل غیر صالح، اے نوح اس لیے وہ تیرا بیٹا نہیں ہے کہ اس کا عمل تیرے جیسا نہیں ہے۔ اب یہاں سے بڑے بڑے گدی نشین، سجادے نشین، جو باپ داداؤں کے نام پر جناب مال کھا رہے ہیں اور کہتے جی ساڑھے وڈیا نہیں محنت کیتی ہیں، بھائی انہوں نے کیا اپنے لیے کیا، تم نے کیا کیا بھائی؟ تیرا عمل کیا ہے؟ تو گدی نشین صاحب بھائی تیرا عمل کیا ہے؟ بڑی بڑی گدی ہیں جی پاکستان کے اندر، میرے خیال سے اینٹ اٹھاؤ تو نیچے سے ایک گدی نکل آتی ہے، اور اس گدیوں پہ پھر 10 گدے نشین جو ہیں وہ پھر دعوے دار ہیں کہ ہم وارث ہیں ان کے۔ وارث ہونے کا معیار قرآن نے بیان کیا عمل صالح۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل تقی و نقی من اہل البیت، ہر نیک اور پرہیزگار، حضور نے فرمایا وہ میری اولاد ہے۔ ایک تو سادات کو حضور نے فرمایا نا، لیکن عمل کے لیے، عمل کی وجہ سے فرمایا کہ جو نیک و صالح وہ میری روحانی بیٹا ہے۔ حضور نے اس کو اپنا اس لیے حضور کی بیویاں، حضور کی ازواج امت کی کیا ہیں جی؟ مائیں ہیں۔ ان کے ساتھ تو ہمارا کوئی جسمانی تعلق تو نہیں ہے کہ ہم ان کے بطن سے پیدا ہوئے ہوں، بلکہ ان کے ساتھ ہمارا روحانی تعلق ہے، ایمان کا تعلق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو امت کی مائیں قرار دیا، اور حضور امت کے لیے بدرجہ روحانی باپ کے ہیں، اسی وجہ سے۔ تو یہ بنیادی فلسفہ سمجھ لیجئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں ان چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جس کا علم مجھے نہیں ہے۔ یعنی کچھ چیزیں راز ہوتی ہیں نا، تو بعض اوقات انسان راز اللہ سے معلوم کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کی منشا اور مرضی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو جب یہ سوال کیا نوح علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربی اے نوح، اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ مت کرو کہ بیٹا بچا لیا جائے، کیونکہ بیٹے نے تمہارے اور تمہارے رب کے قانون کے خلاف بغاوت کی ہے۔ تو اصل میں اوروں کی تو معافی ہو جاتی، گناہ گار کی معافی ہے، لیکن بغاوت اور دغا باز اور دھوکے باز کی معافی نہیں ہے، بے ادب کی معافی نہیں ہے۔ تو یہ بے ادب تھا، بے عمل بھی تھا اور بے ادب بھی تھا، بات نہیں مانتا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں پہلا تذکرہ جو کیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کا، اور پھر حضرت نوح نے آخری دفعہ اپنی قوم کو ایک بات کی، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ اے میری قوم اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے اگر تم رب سے معافی مانگو گی تو پہلی چیز جو اللہ تمہیں عطا کرے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے تمہارے لیے موصلہ دھار برکت نازل کرے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً، اور اللہ اس کے ذریعے سے تیری قوت میں، طاقت میں، مال میں اللہ برکت کرے گا۔ اس لیے مشائخ نے ہمارے لکھا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضور غربت بڑی ہے، فرمایا استغفار پڑھو۔ ایک اور شخص آیا کہ حضور اولاد نہیں ہے، فرمایا استغفار پڑھو۔ ایک اور بندہ آیا وہ کہ بیماری ہے، فرمایا استغفار پڑھو۔ مرید بیٹھا تھا پاس کہ حضور یہ کیا بات ہے، مرض جدا جدا ہیں اور علاج آپ ایک ہی بتا رہے۔
علاج بھی علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے۔ فرمایا آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، حضرت جنید بغدادی، اس زمانے کے پیر بھی تو عالم ہوتے تھے نا، جاہل تو تھے نہیں، اے زمانے دے اٹ پٹو تے تھلو پیر تے پیر نو مسئلے دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا یا قوم استغفروا ربکم، اے قوم اگر توبہ کرو گی، ثم توبوا الیہ، اور معافی مانگو گی، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ موسلا دار بارش اپنی رحمت کی تم پر فرمائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت کو، طاقت کو بڑھائے گا، مالی طاقت ہو، جسمانی طاقت ہو، علم کی طاقت ہو، ہر ایک طاقت اللہ تمہاری اولاد کی طاقت کو بڑھا دے گا۔ تو یہ استغفار کے فوائد دیکھیں، بہت فوائد ہیں، تقریباً 40 کے قریب مشائخ نے لکھیں، 40 کے قریب فائدے ہیں استغفار کے۔ اگر استغفار بندہ کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نہیں بھیجتا، استغفار کرتا رہے اللہ اس کی پکڑ نہیں کرتا، استغفار کرتا رہے بیماری نہیں آتی۔ اس لیے طریقہ کار ہی ہے، روز نبی علیہ السلام 100 باری استغفار فرماتے تھے امت کی تعلیم کے لیے، ورنہ نبی کو کیا ضرورت، نبی تو معصوم عن الخطا ہے، ہر عیب سے، ہر گناہ سے نبی پاک ہیں، لیکن امت کو سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر یہاں پر جس نبی کا تذکر کیا وہ ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ ہود علیہ السلام، ہود علیہ السلام ان کی قوم کا نام ہے قوم عاد۔ قوم عاد، قوم عاد کے جو نبی ہیں ہود علیہ السلام ہیں۔ اللہ نے پھر ان کی قوم کا کہ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قوم عاد جو ہے ہود علیہ السلام کی قوم، اللہ نے دنیا میں بھی اس پر لعنت بھیجی، میدان محشر پہ بھی ان پر لعنت برسے گی۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی اللہ کی رحمت اور نرمی اور اللہ کا جو فضل خاص ہے ایسے بندے کو نہیں ملتا جس پر لعنت پڑ جائے، اس کو نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور کیوں؟ کیونکہ انہوں نے الا ان عادا کفروا ربہم، قوم عاد والے تمہارے رب کے منکر ہوئے، اللہ نے ان پر عذاب بھیجا۔ پھر تیسرے نمبر پر صالح علیہ السلام کی قوم ہے، قوم سمود۔ قوم سمود، قوم عاد، قوم سمود، یہ بالکل قریب قریب رہی ہیں قومیں ایک دوسرے کے، یعنی دونوں نبی جو ہیں تقریباً ان کا زمانہ ایک ہی ملتا ہے۔ اب صالح علیہ السلام، قرآن مجید نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا تذکرہ کیا ہے، اور بڑا اس میں تفصیل سے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہا یا قومی ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، اے میری قوم۔ اچھا، قوم نے بھی ایک ڈیمانڈ کی تھی نا، یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے نا انسان بغیر کسی چیز کو دلیل سے مان لے، بغیر دلیل کے اور بغیر حیل و حجت کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں اگر کوئی معاملے میں گڑبڑ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے، لیکن جب بندہ کہے جی مینوں یہ چیز نظر آوے تو پھر میں کچھ کروں گا، تو یقین مانے اس کے بعد اگر بندہ صحیح نہ چلے پھر اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے حضرت صالح سے کہا کہ ہم آپ کے رب کو تب مانیں گے جب یہ سامنے پہاڑ ہے، پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے، اونٹنی نکل کر بچہ جن دے۔ اب پہاڑ سے کہاں سے اونٹنی؟ پہاڑ کے اندر سے پہاڑ پھٹا، درمیان سے اونٹنی نکلی اور اونٹنی باہر آئی، اونٹنی نے بچہ دیا۔ پھر اس کو قرآن نے کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ کس کی اونٹنی؟ حالانکہ یہ اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی تھی، لیکن رب نے اس کی نسبت اپنی طرف رکھی، یعنی جو چیز رب کی طرف سے ملتی ہے وہ ہر چیز ہی رب کی ہے۔ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ فذروھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کو دیکھو، فذروھا، فذروھا مطلب زیارت کرو۔ کیا کرو جی؟ زیارت کرو، یہ نشانی ہے، یہ اس کی زیارت کرو۔ تاکل فی ارض اللہ، یہ زمین سے کھائے گی، ولا تمسوہا، اس کو مت چھونا، اس کو وہابی صرف نئے ترجمہ کر دینے کہ جو تبرکات ہوتی ہیں، نیک چیز، اچھی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو مت چھوؤ، اس کو مت چھوؤ۔ لیکن اگلی بات نہیں نا پڑھتے، ولا تمسوہا بسوء، بری نیت سے مت چھونا، بری نیت سے، اچھی نیت سے چوم سکتے ہیں، لیکن موجودہ دور میں ایک مسئلہ ہے،
جاہل بندے کے لیے تبرکات کو نہ چومنا بہتر ہے، جاہل بندے کے لیے، کیونکہ اس کو مسئلے کا علم نہیں ہے۔ جاہل بندہ اگر یہ کام کرے گا تو خرابی در خرابی در خرابی ہوگی۔ اور اس کی بہت بڑی مثال ہمارے مزارات اولیاء ہیں، جہاں پہ صرف علماء نے اتنا جواز کا فتویٰ دیا تھا کہ چوم سکتے ہیں، چومنے سے بعد ناک لگانے پر پہنچی، ناک سے ماتھا لگانے پر، اس کے بعد پھر سجدے کرنے پر، یہاں تک بات پہنچ گئی۔ اس لیے جاہل بندے کے لیے بہتر ہے کہ وہ تبرکات کو صرف ٹچ بھی نہ کرے، زیارت کرے، کیونکہ قرآن نے جو پہلی چیز ہے تبرکات کے معاملے میں اللہ نے کیا فزاروہا، اس کو کیا کرو، زیارت کرو۔ اور آگے فرمایا والا تمسوہا بسوء، بری نیت سے اس کو ہاتھ مت لگانا، تو اچھی نیت سے وہ ہاتھ لگائے جس کو مسئلے کا علم ہو، جس کو جہالت ہو بیچارہ، تو پھر آگے در خرابی۔ اس لیے اہل سنت میں جتنی خرابیوں کی وجہ ہے وہ سب جاہل لوگ بنے۔ علماء سے خرابی کوئی اکا دکا کوئی ہوگی تو پڑی ہوگی، لیکن اکثر خرابیاں ہمارے جاہلوں کی وجہ سے۔ اور دوسری سائڈ پر خرابیاں کہاں سے پیدا ہوئی؟ ان کے مولاناؤں کی طرف سے۔ فرق یہ ہے۔ تو اہل سنت کی خرابی کا سبب اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو تبرکات ہیں اچھی چیزیں ہیں اور واقعی تبرکات ہوں تو ایسی چیز کو نہ چومنا بہتر ہے۔ لیکن ہمارے پاکستانی ہیں نا، عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں۔ جہاں بھی حرمین میں آپ چلے جائیں، جہاں کوئی زیارات ہیں سائیڈ والے ایریا پہ جہاں کوئی پولیس وغیرہ نہیں ہوتی، ادھر پتہ نہیں اللہ جانے کس نے کس کا نام لکھا ہوا ہے، ادھر بھی نہیں چھوڑتے یہ لوگ، یعنی ادھر بھی داتا دربار بنایا ہوا ہے جگہ جگہ۔ میرے لیے دعا کرنا، میرا نام وحید ہے، میرا نام شکیل ہے، میرا نام عقیل ہے، جو بھی اللہ ماشاءاللہ، وہ انہوں نے جناب میرا یہ نام ہے جی، میرے لیے دعا کرنا یہاں پر، میرے لیے کرنا۔ او بھائی بس دعا کر دو، اللہ جانتے ہیں نا، دعا تو رب سے کر رہے ہو، لکھنا ضروری ہے؟ لوگوں نے لکھے ہوا ہے، لڑکیوں تک کے نام نمبر تک لکھ دی وہاں پر۔ آپ احد چلے جائیں، احد کے پہاڑ پہ، آپ غار ہیرا جائیں، غار سور جائیں، جتنی سائڈ والی آبادیاں، بدر کے مقام پر جائیں، جگہ جگہ پتھروں پہ لکھا ہوا ہے جی اس مقام پہ میرے لیے دعا کرنا۔ ہندو وہ جو بنگالی ہیں انہوں نے بنگالی زبان میں لکھے ہوں، وہ تو سمجھ نہیں ہمیں آتی، انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی لکھا ہوگا۔ تو یہ ہے کہ جب جاہل کو بندہ عقیدت سے کوئی کام شروع کرتا ہے نا تو وہ خرابی کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پکڑا اس لیے کہ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، ان کے ٹانگے، ان کے پونچھل، جسم کے مختلف اعضاء کاٹ دیے، بے ادبی کی۔ تو اللہ نے اس جانور کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو برباد کیا۔ پھر تیسرے نمبر پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں کا ایک ہی زمانہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے حضرت فرشتے، جب آئے تھے تو فرشتے جو یہاں پر تذکرہ ملتا ہے وہ خوشخبری دینے آئے تھے اولاد کی۔ کس کی جی؟ اولاد کی، کہ جی آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا فرمائے گا، تو آپ کو خوشخبری دینے آئے ہم۔ لیکن جب آئے تھے خوشخبری دینے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بڑے مہمان نواز تھے نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے آتے ساتھ ہی ان کے لیے کھانے کا انتظام، ان کے آگے کھانا رکھا۔ وہ سمجھے کہ شاید کوئی ایک راہگیر ہے، کوئی مسافر ہے۔ جب کھانا سامنے رکھا کہ کھاؤ، تو وہ بیٹھے ہوئے ایسے فرشتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا، پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ تو پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی کو پلٹنے کے لیے۔ اب لوط علیہ السلام نے کیا کیا تھا جی؟ لوط علیہ السلام کی قوم نے ہم جنس پرستی شروع کی تھی، مرد کا مرد کے ساتھ اختلاط۔ تو پورا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ساری قوم لوط کو برباد کیا، اور ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی۔ اب دیکھو پیچھے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر ہے، آگے لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ خالی رشتہ دار ہونا نہیں ہے، بلکہ معیار اللہ کے ہاں وفاداری کا ہونا بھی ضروری ہے۔ وفادار بھی ہو، غدار نہ ہو۔ تو غدار اگر گھر سے نکل آئے تو وہ بھی اس بارگاہ میں رد ہو جاتا ہے۔
تو یہ نوح علیہ السلام کا اور یہ ایک سارا قصہ. تو اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ یہ جو بیٹیاں ہیں قوم کی بیٹیاں، یہ تمہارے لیے، تم ان کے ساتھ نکاح کرو اور اپنی خواہش اس سے پوری کرو. دیکھو قرآن میں بھی بڑی خواہشات کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے 2 ہی رستے بتائے ہیں. کتنے ہیں جی؟ 2 ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ مومنون اٹھا کے پڑھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانکم، پہلی چیز خواہشات پوری کرنے کے لیے الا علی ازواجہم، تمہاری بیویاں ہیں. نمبر 2 او ما ملکت ایمانکم، یا باندیاں ہیں. اس زمانے میں خواتین بھی فروخت ہوتی تھی، بکتی تھی، لوگ خریدتے تھے اور بیچتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس سے پیدا ہونے والی جو اولاد ہے لونڈی سے، باندی سے، وہ بالکل حلال اولاد ہوتی تھی. اور وہ جب تک، اس کے بھی احکام یہ تھے کہ جب تک وہ اگر پریگننٹ ہے جس مالک کی، تو وہ آگے نہیں بیچ سکتا جب تک وہ وضع حمل نہ کر دے. یہ مسئلے بھی تھے، لیکن بغیر نکاح کے بھی اس کو رکھ سکتے تھے. تو قرآن نے 2 ہی معیار بتائے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 نکاح تھے، اور 9 نکاح کے علاوہ حضرت علی کی 3 باندیاں بھی تھیں. کبھی کسی نے بتایا آپ کو؟ تو ہم کہتے شاید یار وہ تو بالکل اللہ لوگ تھے، ان کا دنیا کے ساتھ تعلق نہیں تھا، انہوں نے لوگوں کو دین سمجھانا تھا. نکاح مطلب ٹوٹل 9 تھے، بیویاں 4 ہی تھی، مطلب حضرت فاطمہ کے بعد وہ بھی. نکاح مطلب کہ ایک وقت ٹوٹل نکاح کی بات کر رہا ہوں میں، ٹوٹل نکاح اور ٹوٹل باندیاں، 3 باندیاں اور ٹوٹل 9 نکاح کیے. حضور نے تو بھی ایک وقت میں 9 رکھی نا، حضور کو تو اجازت تھی. لیکن حضرت علی کی میں بات کر رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 نکاح تھے ٹوٹل. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے 7 نکاح تھے. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کے بھی 4 نکاح تھے. اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ کے 3، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی تو بے شمار نکاح ہوئے. ٹھیک ہے. وہ تو ان کی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے عورتیں کہتی تھیں ہمیں صرف نکاح کر کے اپنے ساتھ ایک رشتہ جوڑ دیں، بعد میں چاہے چھوڑ دینا. تو وہ خود اپنی مرضی سے عورتیں آتی تھیں اور اپنی خواہش کا اظہار کرتی کہ ہماری رشتہ داری بن جائے بس. پھر دوبارہ وہ عورتیں نکاح بھی نہیں کرتی تھی کسی کے ساتھ، بس طلاق حضرت امام حسن دے دیتے، دوبارہ وہ کبھی نکاح نہیں کرتی تھی. کہتے تھے ہم اب نبی کے رشتہ دار ہو گئے. تو قرآن نے بھی 2 معیار بتائے نا، خواہشات پوری کرنے کے 2 رستے بتائے. جب اللہ نے ایک حلال رستہ رکھا ہے تو حرام کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس دور میں ہم نے حلال نکاح کو اس قدر مشکل رسوم و رواج کے اندر جگڑ لیا کہ اب لوگ کہتے ہیں یار کی نکاح کرنا یار بڑی مصیبت ہے، یہ تو بڑی ذمہ داریاں بھی ہیں، اور ایک ذمہ داری نہیں، ذمہ داریوں کا بوجھ ہے پورا. تو چھوڑو بس، ٹھیک ہے، باروں بار فرینکنیس بناؤ اور باروں بار نکاح کرو. اور باروں بار لوگ کر رہے ہیں ایسے، کچھ تو بھاگ کے کر رہے ہیں، بس 2-4 دن رکھا، 8 دن 10 دن، پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم نے خود مشکل یہ چیزیں جب بنائی ہیں تو پھر یہ مسئلے تو ہوں گے. اس زمانے میں حضرت لوط نے کہا بھی یہ بیٹیاں قوم کی تمہارے لیے، تم یہاں سے پوری کرو، لیکن وہ مردوں کی طرف مائل تھے، مردوں کا مردوں سے اختلاف. تو یہ اس وقت سے اس کو کہتے ہیں لوطی فعل، لوط علیہ السلام کی قوم کا. تو اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام تھے. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر 2 خرابیاں تھیں. کتنی جی؟ اچھا، ہر نبی کی قوم کی ایک دو خرابیاں ہیں. اللہ نے پوری قوم برباد کی، پوری قوم. اب ان کی کیا خرابی تھی؟ پہلی خرابی حضرت شعیب نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہو، اللہ کی عبادت کرو، مطلب شرک نہ کرو. دوسری چیز وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. میں تمہیں اب ایک چیز کا تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ اب تم ناپ تول میں کمی مت کرنا. ناپ تول میں یار جتنی نبیوں کی قوموں کی خرابیاں ہیں نا، تقریباً سب مسلمانوں میں موجود ہے. آج ہم مسلمانوں میں ہر ایک خرابی ہر نبی کی امت کی جو تھی وہ آج ہمارے اندر موجود ہے. جہالت ہمارے اندر موجود ہے. اسی طرح لوطی فعل ہمارے مسلمانوں میں موجود ہے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی
قوم نے جیسے بے وفائی کی اور غداری کی اور دین کو حضرت نوح کی باتوں کو سیریس نہیں لیا، ہم بھی دین کی باتوں کو مذاق بنایا ہوا سیریس نہیں لیتے، کہ ٹھیک ہے یار مولوی نے گل کی تھی کیڑے کو ضروری ہے۔ اس طرح شعیب علیہ السلام کی قوم نے ناپ تول میں کمی، تو ناپ تول میں بھی ہماری قوم سب سے جناب آگے ہے ہر معاملے میں، یعنی 2 نمبری میں جناب ماسٹر ہے پاکستانی قوم، زبردست قسم کی۔ تو یہ ساری حضرت شعیب نے فرمایا نا کہ تم ناپ تول میں کمی مت کرو، تو ہم کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا جناب 2 نمبری کر کے ملاوٹ کر کے جناب بیچی جا رہے ہیں، قوم کو کھلائے جا رہے ہیں۔ یعنی پورے سال کا جو سکریپ دال ہوتی ہے نا، اس دال کا جناب بیسن وغیرہ بنا کے ہم جناب رمضان میں فروخت کر رہے ہوتے ہیں سستے داموں، جڑا پورے سال وکدا نہیں تو خون کھاؤ، ہم بھی پکوڑے بڑے مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ چلو رزق کی ضائع ہو رہا ہے، لیکن بتاؤ تو صحیح بھائی یہ عیب ہے، اور اسلام میں کوئی بھی چیز بیچنے سے پہلے اس کا عیب بتانا بھی ضروری ہے، لیکن عیب نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے جی خالص قسم کا، واقعی خالص ہی ہوتا ہے، سونڈیاں سسریاں اور جو چیزیں خالص ہوتی ہے جناب بیچ میں، تو وہ یہی تو ناپ تول میں کمی ہے کہ دام کچھ لینے اور آپ کو چیز کچھ چھوڑ دینی۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر تھا۔ آگے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی کا، اور اللہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو وحی آئی اور پھر دوبارہ شعیب علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی انہوں نے، کتنے جی 10 سال۔ انہوں نے کہا جی شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں نا، اور ان میں سے جن کا نام صفورہ تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں آئیں بعد میں۔ تو بڑا عجیب و غریب قصہ ہے اس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی تھی کہ ان کی بکریوں کو پانی نہیں پلانے دے رہے تھے، تو اگلے دن پھر ان کی بیٹیاں آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں وہیں پر موجود تھے، قریب کہیں کو اسٹے کیا ہوا تھا، تو لوگ ان کی بکریوں کو آنے، کیونکہ لڑکیاں تھیں، لوگ مرد تھے، وہ آگے اپنا پانی پلا کے نکل جاتے، تو اینڈ پہ جا کے شام کو باری آتی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ ذرا زور آور تھے نا، جلالی تھے، انہوں نے لوگوں پیچھے کہا چلو پیچھے ہٹاؤ، پانی پلاؤ، پانی پلایا اور بھیج دیا۔ انہوں نے جا کے حضرت موسیٰ کو، حضرت شعیب کو بتایا کہ ایسا ایک نوجوان ہے، انہوں نے ہماری مدد کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرمایا بلایا، تو انہوں نے بتایا جی میں مصر سے آیا ہوں، اور فرعون جو ہے وہ بڑی اللہ اور اس کے قانون کی بغاوت کر رہا ہے، تو میں وہاں سے آیا ہوں، ایک بندہ میرے تھپڑ سے مر گیا ہے، اب وہ لوگ میرے پیچھے ہیں، تو میں یہاں پناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ چلو میں نا اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کروں گا، شرط یہ ہے، حق مہر یہ ہوگا کہ 10 سال میری بکریاں چراؤ گے۔ کتنے جی؟ میں اس لیے کہتا ہوں حق مہر تگڑا ہو نا تو اگلا چھوڑتے ہوئے بھی ذرا سوچے گا۔ وجہ یہ شعیب علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا رشتہ حضرت موسیٰ کو ملا 10 سال کی محنت کے بعد، تو ظاہری بات ہے اتنی محنت سے جب کوئی بیوی ملے گی تو پھر اس کی قدر تو کرے گا نا وہ۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائیں ان کی، اور 10 سال کے بعد پھر نکاح ہوا، نکاح ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس گئے، اچھا بیوی جب نکاح میں آئی ہے اللہ نے نبوت دی، کہتے ہیں نصیب کھلتا ہے اس سے، واقعی موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اللہ نے دی، کتاب تورات عطا فرمائی۔ پھر جب دوبارہ تشریف لے کے گئے تو پھر سمجھایا، اور پھر اللہ نے معجزات عطا فرمائے، اور پھر غیب سے باتیں ہوئیں، ایک درخت کے اندر سے آواز آتی تھی اور اللہ کہتا تھا میں تیرا رب ہوں۔ اس لیے مشائخ نے لکھا کہ جب نماز پڑھو ایسے کھڑے ہو جیسے درخت کے سامنے موسیٰ کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ سے ہم کلام موسیٰ علیہ السلام کیسے ہوتے تھے؟ ایسے آسمان کی طرف منہ کر کے بات نہیں کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سامنے درخت کے اندر سے آواز آتی تھی اور ایسے ادب سے کھڑے ہوتے، تو اس لیے مشائخ نے لکھا نماز میں کھڑے ہو تو شجر موسوی کی طرح ایسے سامنے، موسیٰ علیہ السلام ایسے بات کرتے تھے جیسے ہم درخت کے سامنے حضرت موسیٰ کلام کرتے تھے رب سے، نماز میں ایسے رب سے کلام کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بڑا تفصیل کے ساتھ، اب یہ 6-7 نبیوں کا جو تذکرہ آیا ہے، اب ہر نبی کا ایک ایک بات کرنا جو ہے نا وہ
اتنا ممکن نہیں ہے کہ ہم تفصیل سے کر سکیں کیونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے. آگے ابھی سورہ یوسف پڑھی ہوئی ہے. اب سورہ یوسف میں سے میں صرف آپ کو 2-3 باتیں سمجھاؤں گا. پوری سورہ یوسف کا نچوڑ ہے کیونکہ اب اتنا نہیں ہے کہ میں اب آیتیں بھی پڑھوں تو پھر مشکل ہو جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے. کتنے؟ اب بچپن میں حضرت یوسف نے ایک خواب دیکھا. یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. میں نے 11 ستارے دیکھے, سورج و چاند دیکھے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اچھا خواب دیکھا. قرآن نے کہا, پورے قرآن میں کہیں بھی یہ آیت موجود نہیں ہے, نحن نقص علیک احسن القصص, ہم تمہیں ایک واقعہ سناتے ہیں جو تمام واقعوں میں سب سے پیارا واقعہ ہے. یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ واقعات میں سے حضرت یوسف کا واقعہ ہے قرآن مجید کی روح سے. اب یہ دیکھیں جی, اللہ رب العالمین نے خواب دکھایا حضرت یوسف کو بچپن میں. والد نے کہا کہ اے بیٹا یہ خواب تم اپنے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ وہ تمہیں نقصان دے دیں گے. اب بھائی تھے ٹوٹل 12 یوسف علیہ السلام کو ملا کے. 2 بھائی ایک والدہ سے اور 10 بھائی دوسری والدہ سے. اب 2 بھائی, ایک بنیامین ہے حضرت یوسف کا اپنا بھائی, اور 10 بھائی بڑے تھے وہ دوسری والدہ سے تھے. حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے بہت زیادہ محبت تھی. تو ایک دن اب انہوں نے بھائیوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں اجازت دیں, ہم یوسف کو لے کے جاتے ہیں باہر کھلانے کے لیے. تو کہا بیٹا دھیان سے کہیں اس کا نقصان نہ کر دینا. کہا نہیں ابا حضور آپ ٹینشن نہ لیں. اب وہ باپ کی توجہ یوسف علیہ السلام پر بہت زیادہ تھی تو تمام بھائیوں نے مل کر پروگرام بنایا کہ یار یہ کیا ہر وقت یوسف کرتے رہتے ہیں, اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں تو اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں, ہم چلے جاتے ہیں اور خون ایک بھیڑیا کا لگا کے کہیں گے جی یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا. بھیڑیے کا خون لگایا, یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار دیا, کرتا لے آئے ساتھ. جب آئے واپس, ہائے ابا جی وہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا, یہ ہو گیا. اب اللہ کی کرنی نا, انسان کہتے ہیں نا وہ کسی کا کب والے کو اگر ٹانگ پڑ جائے نا تو اس کا کب سیدھا ہو جاتا ہے, ایسے ہے نا. اللہ بھی بعض اوقات انسان کے معاملات دنیا میں ایسے کرتے ہیں, پہلے اللہ تعالیٰ بندے کو نیچے لے کے جاتا ہے اور پھر اوپر اٹھاتا ہے. زندگی کا ہی بھی یہی معیار ہے. بعض اوقات انسان رگڑا کھاتا ہے, بندہ کہتا ہے یا اللہ بس اب کچھ بھی نہیں ہے, اب ختم ہو گیا. اللہ وہیں سے انسان کو زندگی دیتا ہے. یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا. حسد تو تھا بھائیوں میں لیکن ظاہر نہیں کرتے تھے. موقع ملا حسد ظاہر ہو گیا, بھائیوں کی بے وفائی ظاہر ہوئی, پھینک دیا. بنیامین نہیں تھا ان میں, 10 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ڈالا. اب یوسف علیہ السلام کنویں میں, انہوں نے کہا بس یوسف تو مر گیا ہوگا. اب رستے سے لشکر گزر رہا, انہوں نے دیکھا پانی نکالنے کے لیے رسی پھینکی, یوسف علیہ السلام پکڑ لیا. آئے تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا پیارا بچہ ہے بھائی, نیک, بڑا خوبصورت. اپنے ساتھ لے گئے مصر, اور مصر میں جا کے بازار میں فروخت کر دیا. ہاں جی دیکھو, جب نبی کی بے ادبی ہو نا تو اللہ بڑا غیرت والا ہے. مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی, اللہ نے قوم کو پوری کو سزا دی کہ میرے نبی کی بے ادبی کی ہے تم نے, تمہیں پتہ ہی نہیں نبی کی شان کیا ہوتی ہے. اللہ نے 7 سال پھر قحط میں ڈالا ان قوم کو. اب یوسف علیہ السلام, اب یہ ہے, یہ پروسیس ہے زندگی کا. اور یوسف علیہ السلام پھر عزیز مصر کے دربار چلے گئے. عزیز مصر کے پاس گئے تو اس نے گھر کا ایک اپنا بیٹا بنا لیا, اس کی اولاد نہیں تھی کوئی. زلیخا نے دیکھا کہ بہت یوسف علیہ السلام جوان بھی ہو گئے, اب اس کی یوسف علیہ السلام پر بری نظر تھے. لیکن اللہ ہے نا بچانے والا, انسان کو موقع ملے گناہ کا اور پھر ترک کرے, کمال ہے. لیکن یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے خیر تو ایسی نوبت مانگے ہی نہ, کیونکہ انسان ہے نا, دل ہے انسان کا, پھر جائے گناہ گار ہو جائے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 دروازوں کے اندر بند کیا, پتہ ہے پیچھے کوئی نہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام نے اللہ کی دلیل کو, برہان کو نہ دیکھا ہوتا تو ضرور پھنس جاتے. کیا دلیل اور برہان تھی؟ یوسف علیہ السلام تالوں کے اندر 7 دروازوں کے اندر بند ہو گئے. زلیخا نے
بلانا چاہ، اپنی طرف مائل کرنا چاہ، یوسف علیہ السلام نے کوئی دلیلیں جواب نہیں دیا، بھاگے. پتہ ہے آگے دروازہ بند ہے، لیکن بندے کا کام بھاگنا ہے، رب کا کام دروازہ کھولنا ہے. دروازے کھولے. 12 پھر جی کیس چلا جی کہ اگر آگے سے قمیض پھٹی ہوگی تو لہٰذا یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں، اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوگی تو اس کا مطلب زلیخا کا قصور ہے. 12 جی زلیخا کا قصور نکلا ہے، قمیض تو قد من دبر، پیچھے سے قمیض کرتا پھٹا تھا یوسف علیہ السلام کا، اس کا مطلب یوسف علیہ السلام بھی کرتا پہنتے تھے، پیچھے سے کرتا پھٹا. اب یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا. اب جیل میں بھی لوگ آگے خواب کی تعبیر پوچھتے تھے. ایک عرصہ جیل میں گزر گیا تو مصر کا بادشاہ بھی تبدیل ہو گیا، اور ان بادشاہ کو پتہ چلا ایک بندہ جیل میں ہے جو لوگوں کو بتاتا ہے خواب کی تعبیر. اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا لیا. جب آپ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ موٹی بھینسیں پتلی بھینسیں موٹی بھینسوں کو کھا رہے ہیں، انہوں نے فرمایا 7 سال مصر میں قحط آئے گا، اگر بچنا چاہتے ہو تو مجھے وزیر خزانہ بنا دو. مجھے کیا بنا دو؟ لوگ کہتے ہیں جی مذہبی لوگوں کا سیاست کے ساتھ کیا کام ہے. مذہبی لوگوں کا سیاست سے کہ ان کو کیا پتہ سے، ان کو کیا پتہ نظام کیسے چلانا ہے. مذہبی لوگوں کو ہی پتہ ہے، تمہیں نہیں پتہ. حضرت یوسف نے خود کہا انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور میں جاننے والا ہوں کہ میں نے تمہیں کیسے بچانا. انہوں نے کہا جی پہلے سال بارش کم ہوگی، پھر دوسرے سال اس سے کم ہوگی، اور تیسرے سال بارش بالکل بند ہو جائے گی. اب 7 سال یہ معاملہ رہے گا، بتاؤ کیا کرنا ہے. 12 یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ سے بادشاہ بنے. جب بادشاہ بن گئے، اللہ تعالیٰ نے شان دی کہ فلسطین سے حضرت یعقوب و یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی، یا پہلے بیٹے آئے وہ مانگنے کے لیے اناج کہ ہمیں دو اناج. تو یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ساتھ ہی پہچان نہیں پائی کہ ہمارا بھائی ہے. یوسف علیہ السلام پہچان گئے. انہوں نے کہا اناج تب دوں گا جب گھر سے اپنے والد اور والدہ کو لے کے آؤ. اب اللہ نے ایک تقدیر پوری کرنی تھی نا. اب بہرحال وہ لے آئے گھر سے اور کہا ہمارے ایک اور بھائی بھی ہے، فرمایا اس کو بھی لے آؤ. جب لائے تو حضرت یوسف کا ایک بھائی کو شک پڑ گیا جو دوسری ماں سے تھا کہ انی لانت یوسف، بے شک آپ یوسف ہو. فرمایا ہاں میں یوسف ہوں. تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا میں آپ کو دیکھتے ساتھ ہی پہچان گیا کہ آپ یوسف ہو. اور جب وہ انسان ہو نا تگڑا، پھر بڑے دور کے رشتہ دار بھی نکل آتے ہیں، اور جب بندہ ہو نا بالکل ماڑا، پھر اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں. ایک وقت تھا یوسف کے بھائیوں نے پھینک دیا کنویں میں. اب وقت آیا کہ اب وہ رشتہ داری نے کہا اچھا یار تو ہمارا بھائی ہے، کیا بات ہے جی، کیا ہے. پھر یہ منافق قسم کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، پھر اب کیا بات ہے جی، یہ تو ہمارا رشتہ دار ہے. اور جب کوئی بیچارہ ماڑا ہوئے تو فارغ ہے جی اینجے تو ہونجے ہیں جی. یہ ہوتا ہے رشتہ داروں میں بھی بڑی بڑی قسم کی ورائٹی پائی جاتی ہے، منافق قسم کی. یہ ہوتا ہے ہر جگہ ہی ہوتا ہے. اگر بندہ صحیح ہو نا تو پھر آپ کو حضرت یوسف جیسا رویہ برداشت کرنا پڑے گا، پھر بادشاہت پہ پہنچو گے. یہ اصول ہے، سمجھ لیں. یوسف علیہ السلام پھر وہ خواب کی تعبیر سچی ہوئی. 11 بھائیوں نے اور والد والدہ نے سجدہ کیا کس کو؟ جناب یوسف علیہ السلام. یہ قرآن کہہ رہا ہے بھائی. قرآن میں 3 موقعوں پر غیر اللہ کو سجدہ ثابت ہے جی. قرآن میں غیر اللہ کو سجدہ حرام نہیں ہوا. حضرت آدم کو کیا فرشتوں نے سجدہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا بھائیوں نے اور والد والدہ نے، اور تیسرے نمبر پر حضرت موسیٰ کو فرعون کے جادوگروں نے سجدہ کیا. یہ تینوں جگہ پر غیر اللہ کو سجدہ ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیں. اب بتائیں سجدہ حرام کیسے ہوا جی؟ سجدہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حرام ہوا. حضور نے فرما دیا کہ اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو مرد کو اجازت ہوتی اور عورت کو ہوتی، بیوی کو ہوتی کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. لیکن اب وہ سجدہ بھی امت پر حرام، جس کو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی. اب سجدہ تعظیمی، یہ جتنے سجدے ہوئے نبیوں کو یہ سجدہ تعظیمی تھے، عبادت والے. عبادت کا سجدہ کس کو ہو سکتا ہے؟ صرف اللہ کو. بس یہ مسئلہ سمجھ لیجئے.
تو بس حضرت یوسف علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سورہ یوسف میں اتنے لوگوں کے لیے سبق ہے نا، اگر ہم اس کی تفصیل کریں تو بھائی میرے خیال سے ظہر ہو جائے گی، اتنا سبق ہے اس میں۔ تو یہ سورہ یوسف بڑی دل نشین صورت ہے، مجھے قرآن کے پسندیدہ واقعات میں سے یہ مزہ آتا ہے، اتنے سبق ہیں اس میں، اور انسان کی بے وفائی کا اور وفاداری کا معیار قرآن نے بتا دیا کہ لوگ کب آپ کے وفادار ہوں گے، جب چڑھتے سورج کو سلام دیتے ہیں، ڈوبتے سورج کو دیکھتے بھی نہیں، اور ٹھیک ہے جی ڈوب رہے اگلا دن شروع ہوئے گا پھر دیکھیں گے، ایسے نا۔ تو اس لیے چڑھتے سورج کے پجاری مت بنے، معیار جو ہے دین کا وہ ہے ایمان اور تقوی۔ ایمان اور تقوی ہے تو چاہے کالا کلوٹا حبشی ہے اس کو سلوٹ مارو، اور اگر کسی کا ایمان تقوی عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، چاہے چمکتا ہوا سورج کی طرح چہرہ ہو، رد کر دو، یہ معیار ہے یہ اللہ کے ہاں۔ تو بہرحال اس میں کافی سبق تھے، تو میں نے سمجھ لے ایک نچوڑ ہی سنایا، وقت مختصر تھا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ۔